اگر کشمیر ہماری شاہراہ ہے تو فلسطین ہمارا دل۔ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد میں پروقار ریلی کا انعقاد۔ یونیورسٹی طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر مدثر احمد اور ڈائریکٹر امہ انٹرنیشنل کالج عبداللہ مدثر سمیت تمام فیکلٹی ممبرز بھی موجود۔ چیئرمین رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر مدثر احمد کا کہنا تھا کہ قبلہ اول کی آزادی عالم اسلام کا اہم مسئلہ ہے اور ہم سب کو اس کے لیے یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، کوئی ان کا ملک نہیں تھا۔ یہ کل کی بات ہے 20ویں صدی کی، 1945 کی بات کر رہا ہوں، جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی۔ انہوں نے ان کو کروڑوں ڈالر روپیہ اس وجہ سے دیا کہ ہمیں یہ یروشلم کے اندر آباد کرائیں گے کہ ہمیں ملک لے کر دیں گے۔ لہذا ان بڑی طاقتوں نے فیصلہ کیا کہ جو علاقہ آپ کو چاہیے اس علاقے کے اندر آپ کو ایک ملک دیا جائے گا۔ اس ملک کے بس ان لوگوں نے اپنے گھروں سے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی ادا کیا۔ اور جو میں نے تاریخ سے پڑھا ہے، بڑی عجیب بات پڑھی ہے، انہوں نے اپنی بچیوں سے کہا کہ جسم فروشی کر کے پیسے اکٹھے کرو اور امریکہ کو فنڈ دو، اور اس کے نتیجے میں آپ کو ایک آزاد ملک ملے۔ لہذا اس کے نتیجے میں امریکہ نے اور برطانیہ نے اور ان کے اتحادیوں نے پوری دنیا سے جتنے بدماش صہیونی اور یہودی تھے ان سب کو جبر کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے، یہ ناجائز مراد ہے، ناجائز حکومت ہے، یہ حرامی ملک ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس کو جائز طریقے سے نہیں ناجائز طریقے سے آباد کیا گیا ہو۔ زبردستی ان کو جبر سے امریکہ نے اپنی فوجوں کی طاقت سے مسلمانوں کو دھکیل کر اس طرح سے دبا کر پیچھے ہٹا دیا، جو آج اردن میں، یمن میں، شام میں، مصر میں یہ فلسطینی بیچارے ہجرت کی زندگی، مہاجر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جو ہر قسم کے ظلم اور جبر کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم القدس کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم القدس کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم بیت المقدس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس آبادی کو جو تھوڑی سی رہ گئی، چند لاکھوں پر مشتمل نفوس، ان کو انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا کر اس کے اندر دھکیل دیا، جس کو غزہ کہتے ہیں آپ لوگ، غزہ کی پٹی ایک بہت بڑی جیل ہے جس کی 20 فٹ اونچی دیوار ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ان لوگوں کو میں یاد کروانا چاہتا ہوں، ان بدتمیز اور امریکہ کے ایجنٹوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ قیدی اگر جیلر کے خلاف بغاوت کر کے جیل سے باہر نکلتا ہے اور تم اسے باغی کہتے ہو، تم اس کی مذمت کرتے ہو، شرم کرو بغیر، تو اس سے زیادہ ظالم کی حمایت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ بڑی قید جس کے اندر لاکھوں نفوس 20 فٹ لمبی دیوار کے اندر قید ہے، جن کو بجلی سائل دیتا ہے، جن کو کھانا موبائل سے دروازہ کھولتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور یہ باہر جاتے ہیں اور کھانا لے کے آتے ہیں۔ ریلی کا آغاز ختیجہ آڈیٹوریم سے ہوا، جو ایڈمن بلاک سے ہوتا ہوا سائنس بلاک کے سامنے اختتام پذیر ہوا۔ ڈائریکٹر امہ انٹرنیشنل کالج عبداللہ مدثر کا کہنا تھا، رفاح یونیورسٹی میں آج یکجہتی اہل فلسطین دن منایا جا رہا ہے۔ ہم پوری امت مسلمہ کو اور بالخصوص اہل فلسطین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے اور بالخصوص نوجوان ان کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان ہی اگر اس کاز کو اٹھائیں گے اور اس مشن کو لے کر بڑھیں گے تو ہی پوری دنیا میں مسلمانوں کا اور اسلام کا نام روشن ہو سکتا ہے اور ہم اہل فلسطین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو جامعات کا اس میں بہت کلیدی کردار ہے۔ اگر جامعات ہی وہ مرکز بن جائیں کہ جہاں سے پوری امت مسلمہ کے لیے وحدت کا پیغام جاری ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کردار ہوگا، اور اس میں رفاح یونیورسٹی اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ریلی میں فلسطین کے حق میں نعرے لگائے اور طلبہ کا جوش ولولانے کے لیے نعرے تکبیر کی صدائیں بھی بلند ہوئیں۔ ریلی میں شرکت کرنے والے اساتذہ اور طلبہ کا کہنا تھا کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مسلمان امن پسند ہیں اور ان کی خواہش ہی یہی ہے کہ پوری دنیا میں امن و سکون ہو۔ فلسطینیوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ آج ہم نے ان کے ساتھ ہونے کا ایک عزم اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے کہ فلسطینیوں تم آگے بڑھے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دامے درمے سخنے قدمے، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہاری حمایت جاری رکھیں گے۔ آج کی جو ریلی نکالی گئی ہے مسجد اقصیٰ کے لیے اور فلسطینیوں کی یکجہتی کے لیے، اس میں آ کے ہمارا مسلمانوں سے ایک اظہار یکجہتی تھا اور ہمیں یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا ہے، اور اس طرح کا ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سطح پہ، ہماری پارلیمنٹ کی سطح پہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور ان سے جس حد تک ان کی مدد ہو سکے، چاہے ان کے تک غذا پہنچانا ہو
चाहे उनकी बेसिक नीड्स हों, जिस तरह उनकी बिजली बंद कर दी गई है, पानी बंद कर दिया गया, तो वो उन तक पहुँचाएँ और लाजमी उन तक पहुँचाएँ और उन तक जिस हद तक आप मदद कर सकते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया तक मदद कर सकते हैं नौजवान, तो वहाँ तक करें, मज़ीद आप जो जा सकते हैं वहाँ तक वो वहाँ जाके मदद करें। हुकूमत ने कौन सी है, हुकूमत को भी चाहिए कि वो फ़लस्तीन का साथ है, खुल के साथ है, बल्कि उनकी हेल्प करे, मदार भेजे वहाँ पे, अपने जहाज़ भेजे, सामान भेजे वहाँ पे, कौन सी हेल्थ के रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे शॉर्टेज हैं, फूड के रिलेटेड चीज़ शॉर्टेज है, उनकी हेल्प करे। हर तरह की हुकूमत को चाहिए उनकी हेल्प करनी चाहिए और आवाम को भी हुकूमत के ऊपर जोर देना चाहिए कि उनकी हेल्प करे हर तरह की। हमने पुरजोश तरीके से इसको निकाला है और हमने ये दिखाया है कि हम वो फ़लस्तीन के साथ हैं, लेकिन इसमें यूँ है कि हमें फ़िज़िकली भी मतलब कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए, सिर्फ ये नारे वगैरह से मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। क़िबला अव्वल की आज़ादी आलम इस्लाम का अहम मसला है और पाकिस्तानी शहरी इस मसले में फ़लस्तीन के साथ लहू के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे। कैमरामैन आसिफ के साथ ज़ोहेब हाशमी, फैसलाबाद।